پاک کا ذکر اس مہینے میں ہم بیٹھیں اور اللہ پاک سے انشاءاللہ اس کی رحمتیں، خیر اور برکتیں، عافیتیں طلب کریں. تو اپنے دل میں اللہ پاک سے اپنی حاجات کو لے کے بیٹھیں، کیونکہ جب کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جاتا ہے تو وہاں پہ اللہ پاک کی خاص نظر کرم، نظر شفقت ہوتی ہے، کیونکہ ہم دنیا کے فائدے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں نا، آخرت کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں اور پھر اللہ پاک سے دعا بھی کریں. اللہ پاک ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرما لے، اس دیس میں بھی اور اس دیس میں بھی. جو سونا رب آخرت میں جنت الفردوس کے فیصلے کروڑوں سال کی زندگی پہ کرنے پہ قادر ہے، تو وہ اس دنیا میں جنت الفردوس دینے پہ بھی بے شک قادر ہے. تو اس دنیا کو بھی دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے انشاءاللہ بچائے اور اپنی رحمتیں کر دے. مجھے پتا ہے کہ اس مہینے میں آپ سب روزے رکھ رہے ہیں، کثرت سے عبادات بھی کر رہے ہیں، اذکار بھی کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھ کے پہلے کلمے کی اللہ پاک سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کریم ہماری نسلوں سے دعوت کا کام لینا، اخلاص، تاثیر اور عاجزی کے ساتھ. ایک تو ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے کہ وہ قبول ہو. آپ لوگوں کو پتا ہے دعا کے سارے اصول و ضوابط، سارے ایٹیکیٹس پتا ہیں. ایک یہ ہے کہ کن جگہوں پہ دعا قبول ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو پتا ہے کہ ان مقامات پہ اگر دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی. اب ایک یہ ہے کہ کس حالت میں دعا مانگے، آپ کس سچویشن میں ہو تو دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی. یعنی ان حالتوں کا بیان کہ جس میں آپ ہوں، اس وقت آپ اس پروسیس میں سے گزر رہی ہوں، یو آر گوئنگ تھرو سم تھنگ ویری ہارڈ، تو اس وقت آپ دعا مانگے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس سچویشن میں ہوں کہ آپ اذان سن رہی ہیں، سپوزنگ اب آپ نے اذان سنی، آپ نے اذان کا جواب دیا. اب جو دعا آپ مانگے گی قبول ہو جائے گی، کیونکہ رب نے آپ کو پکارا، ندا دی. یہ ربی حکم ہے، ربی پکار ہے کہ میری طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، میں ہی بڑا، میرے سوا کوئی نہیں. گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. آپ کی یہ گواہی بھی پکی، یعنی رب کی ذات کی گواہی بھی دی، اس کے حبیب کی ذات کی گواہی بھی دی. اور پھر آپ نے کہا کہ جی آپ نے سچ کہا ہے، ہم فلاح کی طرف آ رہے ہیں، ہم بھلائی کی طرف آ رہے ہیں، آپ ہمیں شیطان سے بچا کے ان راہوں پہ چلا لیں. یعنی اللہ کی کبریائی، اللہ کی پکار، اور اس بات کی شہادت کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا حبیب نبی آخر الزماں ہے. اب اس وقت آپ شہادت کے اس پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ آپ اپنی گواہی کی تجدید کر رہے ہیں، تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. یعنی اذان سننے کی حالت میں آپ دعا مانگیں. اور اس میں ایک نقطہ آپ کو اور بھی پتا ہے کہ جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو اس وقت جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں، اس ہوکلا پڑھتے ہوئے آپ اپنی قیامت تک کی نسل کا تصور کر لیں کہ اللہ کریم ہماری قیامت تک کی نسل کو شیطان مردود کے فتنوں سے بچا لینا. یعنی توجہ اس طرف کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی اور دعا قبول ہو جائے گی. ایک حالت اور بھی ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ، جیسے یہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیڈیز کے لیے علیحدہ نماز کی جگہ ہے، اور اگر آپ اپنے پورے ابا جبا پردے کے ساتھ، حجاب نقاب کے ساتھ اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے گاڑی علیحدہ پارک کی، آپ کی انٹرنس علیحدہ ہے، خواتین علیحدہ ان کا ایک پورشن ہے جو فلی طور پہ جس میں پرائیویسی ہے. آپ وہاں نماز کے لیے گئیں اور اذان ہوئی اور اس کے بعد تکبیر کہی گئی، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان جو موقع آپ کو ملے گا، یعنی ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، اذان کے بعد آپ نے دعا مانگی، پھر اقامت کہی گئی، آپ نماز کے انتظار میں کھڑی، وہاں دعا مانگی. اس حالت میں جب کہ آپ اقامت سن کے نماز کی نیت باندھنے لگی ہیں، اقامت سننے کے فوراً بعد آپ دعا مانگے. اس درمیان اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے، اقامت کے بعد اللہ اکبر کہنے تک بھی آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے. توجہ سے اس وقت دعا مانگے، اس حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اب کوئی بندہ تکلیف میں مبتلا ہے، آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہاسپٹل میں سن رہی ہیں فلاں اس مرض سے گزر رہا ہے، اس پریشانی سے گزر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ اس کا سن کے آپ توجہ سے دعا کریں گے، کیونکہ آپ نے کسی کا دکھ سنا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھا ہے، سختی میں گرفتار دیکھا ہے نا، آپ نے اس کا دکھ اپنے دل پہ محسوس کیا. وہ اس وقت جو آپ کی کرب کی حالت ہے نا،
اس پہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. ہم جیسے اب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کلاس کے بعد کوسچن آنسر سیشن میں ہماری بچیاں بعض اوقات اپنی تکلیف بتاتی ہیں، تو اس وقت آپ دل ہی دل میں دعا کیا کریں، وہ دعا کی قبولیت کی حالت ہے آپ کی. اب میں آپ کو وہ حالتیں بتا رہی ہوں جو ہم پہ بیتتی ہیں آئے دن، ٹھیک ہے نا. ویسے تو جہاد کے لیے جب آپ صفے باندھتے ہیں اس وقت بہترین دعا قبول ہوتی ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں. لیکن میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں جن سچویشن سے ہم گزرتے ہیں، اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے. 3 بار استغفار اس وقت ضرور پڑھا کریں، کیونکہ توبہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. توبہ ملے گی تو نجات ملے گی، توبہ کی قبولیت ہوگی تو نجات ملے گی، کیونکہ انبیاء کی بھی توبہ پہلے قبول ہوئی ہے پھر نجات ملی ہے. ان کی دعائیں آپ پڑھیں ساری کی ساری، ربنا ظلمنا انفسنا میں وہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، آیت کریمہ، یہ ساری کیا ہیں؟ استغفار ہے. تو نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو فوری طور پہ استغفار کریں، راہیں کھل جاتی ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، قبولیت اندلہ ہو جاتی ہے. نماز کے سجدے میں آپ اللہ کے سب سے قریب ہیں، یعنی پیشانی اور ماتھا ہم نے زندگی میں کسی کے آگے زمین پہ نہیں ٹیکا. اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی بندے کے سامنے ہم اتنے مجبور ہو جائیں. دعا کیا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ کریم کبھی ہمیں مجبور نہ کر دینا، کبھی مجبور نہ کر دینا، بے بس اور بے کس نہ کر دینا. تو جب زمین پہ ماتھا ٹکا ہوتا ہے نماز میں، وہ لمحہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے. قرآنی حدیثی دعائیں وہاں مانگیں سر اٹھانے سے پہلے میرا رب قبول فرماتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بندے کا یہ پاسچر صرف میری ذات کے سامنے ہے. میں ہی وعدہ الا شریک اور میں ہی وہ طاقتور اکیلا رب ہوں. میرے بندے کو یقین ہے کہ جو عمل میں نے، جو حلیہ، جو حالت کسی اور فرد روئے زمین پہ کسی ہستی کے سامنے نہیں ٹکائی، میں نے وہ حالت رب کے سامنے بنائی ہوئی ہے. یعنی ناک رگڑنا زمین پہ، سجدہ ناک رگڑنا ہے نا، پیشانی ماتھا بخت، ٹھیک ہے نا. تو اس حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. قرآنی حدیثی دعائیں، وہاں پہ یہ نہیں کہ اللہ کریم گاڑی کا ماڈل بدلنا، اس طرح نہیں. قرآن اور حدیث میں جو عربی دعائیں ہیں وہ آپ سجدے میں مانگیں، انشاءاللہ ان کی قبولیت ہوگی. گویا سجدہ ریزی کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. قرآن جب بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی ختم کریں، قرآن بند کیا، ہماری امیاں تو ایسا ادب تھا قرآن کا، قرآن کو بند کرتی، سینے سے لگاتی، چومتی، ان کے چہروں پہ ایک ایسا ہوتا تھا دل سے قرآن لگایا ہوتا تھا، اور اللہ پاک سے ایسے مانگ رہی تھی کہ اللہ کریم میرے میکے سسرال سب کی خیر. تو یہ دعا نکالے، دشمنوں کے لیے دعا قبول ہوتی ہے زیادہ. تو لہٰذا کوشش کرے کہ اپنے پیاروں کے لیے بھی مانگے، اور جو آپ کو پیارے نہیں لگتے ان کے لیے بھی دل و جان سے مانگے، ٹھیک ہے نا. تو تلاوت قرآن پاک اب جب بھی کریں، اس کے بعد دعا مانگیں، دعا قبول ہوگی. یعنی ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے. چاہے آپ نے خود قرآن ختم کیا ہے، تلاوت کے بعد بھی آپ مانگیں، لیکن جب قرآن ختم ہوتا ہے اس وقت بھی توجہ سے دعا مانگیں. اور چاہے آپ نے خود قرآن ختم کیا یا کسی اور نے کیا ہے، کسی اور کی بھی ختم قرآن کی دعا میں آپ جاتے ہیں، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. بزرگ تو ایسے کرتے تھے. آج تو ہم نے یہ سارے یعنی حالتیں بنانی ہی چھوڑ دی ہیں، ہمیں دنیا کی پڑی ہوئی ہے کہ وہ جب قرآن ختم ہوتا تھا تو آخری کچھ صورتیں چھوڑ دیتے تھے. جب شام کو فیملی اکٹھی بیٹھتی تو وہ صورتیں پڑھ کے فیملی کے ساتھ دعا مانگتے تھے، تاکہ بچے آمین کریں، انہیں پتا ہو کہ اماں کا قرآن ختم ہوا ہے اور اس وقت جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ قبول ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب آپ زمزم پی رہے ہوں، ہر گھر میں زمزم ہے، جب بھی پئیں دعا مانگیں، ٹھیک ہے نا. زمزم پیتے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور زمزم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو کے بھی پی سکتے ہیں. زمزم کو دیکھنا بھی شفا ہے، پینا بھی شفا ہے، دعا قبول ہوتی ہے. اس کی موجودگی گھر میں برکت کا باعث ہے. جتنا حد ادب ہوگا اتنا ہی پائیں گے. تو جب بھی زمزم کا گھونٹ آپ کے اندر جائے تو آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتی کہ گھر کا جو مین پچر ہے یا جگ ہے اس کے اندر جو اپنا دم کیا ہوا آپ پانی ڈالتی ہیں، اس میں اپنے زمزم بھی تو ڈالا ہوتا ہے، بارش کے پانی بھی ڈالا ہوتا ہے.
ہوتا ہے، تو آپ اس پانی کو پیتے وقت جتنی بار پانی پیئیں گے، کیونکہ زمزم کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ اسے پورے پچر میں، پورے کنویں میں بھی ڈال دیں تو وہ سارا پانی وہ تاثیر زمزم کی لے لیتا ہے۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے۔ تو آپ نے گھر کے پچر میں جو پانی ڈالا ہوا ہے، گھڑے میں، مٹکے میں، جگ میں، تو آپ اس میں تھوڑا سا زمزم ڈال دیں، اس سارے کو زمزم کی تاثیر ہو جائے گی، اور جب جب پانی پیئیں آپ دعا مانگیں اللہ پاک سے، دعا کی قبولیت، یعنی وہ طریقے اختیار کریں نا، وہ ٹپس اختیار کریں اللہ کی راہوں سے پانے کے طریقے۔ اب یہ ہے کہ کسی کی ایسی حالت ہے کہ وہ آخری لمحوں میں ہے، بستر مرگ پہ ہے، جان کنی میں ہے، خدا نخواستہ، دیکھیں جانا تو سب نے ہے، ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے موت سے لیکن مرنا تو ہے، ہمیں قبر سے بھی ڈر لگتا ہے لیکن اس میں سونے جانا ہے اور سدا سوئے رہنا ہے، ہمیں نزا فضا سے ڈر لگتا ہے لیکن ہم نے گزرنا ہے، اللہ کریم انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرمائے، لیکن تیاری بھی تو کرنی ہے نا، ہمیں اشر سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے لیکن بھگتنا ہے، پل صراط چلنا ہے، تیاری کرنی ہے، یہ اسی تیاری کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اور جس دن میں جو دعا اس وقت ہے اسے قبول فرمائے، تو لہٰذا اگر کسی پہ جان کنی کی حالت ہے تو اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اگر ایسا کوئی موقع ملتا ہے اس وقت واہ ویلا کرنا، بھاگنا دوڑنا، رونا نہیں، دعا مانگیں۔ اس وقت اسرائیل اپنی ٹیم کے ساتھ، حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود ہیں، آپ کی دعاؤں پہ وہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اور جب روح نکالی جاتی ہے تو اللہ پاک کے پاس جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے، روایات میں ہے کہ بندوں نے کیا کہا تھا، لوائقین نے، پیچھے رہ جانے والے نے کیا کہا تھا، وہ دعائیں قبولیت کی دعائیں ہیں، قبولیت عند اللہ ہے۔ لہٰذا جان کنی کے وقت، جانے والے پہ تو اس وقت مشکل وقت ہے، جو اللہ والے ہیں وہ تو اس وقت دعا مانگتے ہیں، تو آپ آمین کہیں، ٹھیک ہے، یا پھر حاضرین میں سے جو پاس ہیں کوئی دعا کرنی شروع کر دے، یہ ٹھیک ہے کہ لوگ اونچا اونچا کلمہ سارے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک آدھ بندہ بیچ میں کلمہ بھی پڑھے، دعا بھی کرے، ٹھیک ہے نا، اس پہ آمین۔ ایک یہ ہے کہ میت کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، آپ میں سے کتنی ہیں جو مسجد میں جاتی ہیں اور جانے والوں کو وہ آخری غسل اللہ پاک نے آپ کو توفیق بخشی ہوئی ہے، آپ وہ دیتی ہیں، تو اس وقت آپ کی میت کے قریب آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، دل میں دعا مانگنی ہے جب غسل دے رہے ہوں، زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہنا، لیکن جب کفنایا جا چکے تو اس کے بعد آپ دعا کریں، دعا قبول ہوگی کہ اللہ کریم یہ جو بندی جا رہی ہے یہ ملت ابراہیمی، ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہی ہے، انشاءاللہ اللہ کریم ہمارا بھی خاتمہ ملت ابراہیمی پہ، ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی کرنا، اور اللہ کریم ان کی منزلیں آسان، ان کی قبر کشادہ وسعتوں والی، اللہ کریم ہمیں بھی، امت کو بھی، امت کے لیے اسپیشلی اس وقت دعا مانگیں، فجر کی اذان سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کریم اپنی ساری رحمتوں سمیت آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اس وقت دعا قبول ہوتی ہے جب آپ سخت تکلیف میں ہو، چھوٹی سی عام تکلیف، آپ بازار میں گئی ہیں، کیشیئر کے رجسٹر پہ لمبی لائن ہے، آپ کو جلدی نکلنا ہے، آگے ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ ہے یا بچے کو اسکول سے لینے، آپ اندر سے مضطرب ہے، پریشانی ہے، آپ کو ٹائم بھی دیکھ رہی ہیں، آگے لائن بھی دیکھ رہی ہیں، اگلے والے لوگوں کی بگیاں بھری ہوئی ہیں، آپ اس وقت دعا مانگنا شروع کر دیں، یہ نہ کہ او مائی گاڈ واٹس گوئنگ آن، او کیش رجسٹر کیوں نہیں کھل رہے، یعنی شکایتیں نہیں، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دعا مانگنی ہے، کیونکہ آپ کا دل پریشان ہے، آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ یا ایسا ہے کہ آپ کہیں بس اسٹاپ پہ کہیں باہر کھڑی ہیں، انتظار ہے گاڑی کا، کسی چیز کا، آپ کو سردی لگ رہی ہے، سنو اسٹارم ہے یا گرمی ہے، اس وقت آپ کا دل بڑا پریشان ہے، آپ دعا مانگے، یا آپ کو واش روم بری طرح سے جانا ہے، آس پاس کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، واش روم دور ہے، اب یا ایسا ہے کہ آپ ہائی وے پہ ہیں، آپ کو کہیں ایگزٹ لینا ہے، تو آپ اس وقت دعا مانگنا شروع کر دیں، یعنی جس وقت بھی آپ ذہنی صعوبت میں، جسمانی پریشانی میں ہے، وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور مسلمان جہاں جمع ہوں، 40 مسلمان اگر جمع ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اس وقت کتنے بیٹھے ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، یعنی کوئی دینی اجتماع، اس میں کوئی دعا کرائے یا آپ اکیلے دل میں دعا کریں، ذکر کی کوئی مجلس، خواہ ذکر اللہ کا ہو، خواہ درس قرآن، حدیث، واعظ، نصیحت، یا مجھ جیسا نالائق کوئی بات کر رہا ہو، وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جو اللہ کے پاس رخصت ہو رہا ہے، اور آپ اس کی، جب مردہ آپ کے سامنے جا رہا ہوتا ہے، اگر آپ قریب ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے
آپ کو مردے کی آنکھیں بند کرنی ہیں، کیونکہ وہ آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہیں اپنی روح کو جاتا ہوا، اور آخرت کا نظام اس وقت کھلتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہو، منہ بھی کھل جاتا ہے، آنکھیں بھی، او یہ وہ دنیا جس کو ہم بھولے ہوئے تھے، ہم اس گندی مندی دنیا کے لیے لڑائیاں کر رہے تھے، جھگڑے کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، مقابلے کر رہے تھے، تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ مردے پہ آخرت کھل گئی ہوتی ہے، اور اس کا وقت رخصت ہے، آپ کو وہ خوف ہے، اور ابھی اسرائیل علیہ السلام اس کی روح یہاں سے قبض کر کے وہاں سے گزرے ہیں، وہاں ان کی آمد ہوئی ہے، فرشتوں کی جماعت آئی ہے، نیک روح لینے یا خدا نخواستہ دوسری، لیکن فرشتوں کی حاضری ہوئی ہے، وہ دعا کی قبولیت کی حالت ہے، اس وقت دعا مانگنی ہے جب میت کی آنکھیں بند کر، اور بارش جب ہو رہی ہو، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، بارش برستے وقت حضرت امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو ہے ان کے علام، اس میں اس ایک مرسل حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے کہ میں نے بہت سے علماء حدیث سے بارش برسنے کے وقت دعا کی قبولیت کو سنا، اور میں نے اس سند کو حفظ کیا، اور میں نے اس عمل کو کیا اور اس میں قبولیت پائی، تو لہٰذا جب بارش برس رہی ہو آپ سورت قدر پڑھیں اور دعا مانگنا شروع کر دیں، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جو ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتے کی روایت موجود ہے کہ وہ اترتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس پانی کو یا تو طوفان اور سیلاب بنا دیتا ہے، اور یا پھر رحمت بنا دیتا ہے، اور اس سے زمین سے پھل پھول سبزیاں اناج اگتے ہیں، لہٰذا اس وقت دعا مانگیں کہ اللہ کریم یہ ایک ایک قطرہ مردہ زمین کے لیے زندگی کا باعث ہو، لیکن زندہ انسانوں کی زندگیاں نہ چھینے، ٹورنیڈو نہ بن جائے، تو وہ دعا کی قبولیت اور امت کے لیے مانگیں۔ اور ایک وہ حالت ہے کہ جب ہم حرم پاک پہنچیں اور آپ کی کعبہ پہ نظر پڑے، پہلی نظر کے بارے میں جو روایت ہے اس میں علماء نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کو جتنی بار بھی دیکھیں گے وہ پہلی ہی نظر ہوگی، کیونکہ آپ باہر گئے، اب واپس آئے، دوبارہ آپ کی یہ پہلی نظر ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ہر بار دیکھتے وقت اس حالت میں آپ دعا مانگیں تو اللہ پاک انشاءاللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ کریم ان ساری حالتوں میں ہمیں دعا کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق دیں، نہ کہ ہمیں کوئی شکوے کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ کریم اس مہینے کی برکت سے ہم پہ، ہم سب پہ اپنی رحمت فضل اور کرم کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا۔ اے میرے کریم آقا، اے میرے سونے آقا، اے میرے طاقتوں والے رب، اے میرے کبھی نہ سونے اور اونگنے والے رب، اس بابرکت مہینے کی برکت سے اللہ کریم، اے میرے سخی شہنشاہ رب، ہمیں تو مل جا، ہمیں تو مل جا، ہمیں تیری تلاش ہے، تیری تلاش میں بیٹھے ہیں اللہ کریم، آمین ثم ہمیں آمین۔ تو مل جا اللہ کریم، اپنی رحمتیں کر دے، اپنی محبت، اپنی پہچان، اپنی معرفت عطا کر دے، اور ہمیں آمین نسل کا غم اور دکھ نہ دکھانا، اولاد کے غموں سے بچانا، جھولی بھر دے، بے مراد نہ کرنا، با مراد کرنا، اپنا دست غیب عطا فرمانا، غیبی مدد کرنا میرے مالک، تو میرا شہنشاہ رب ہے، ہمیں ہماری نسلوں کو خیر سجائیں، ہم آپ سے مانگتے بھی ہیں اور آپ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کریم ہم مانتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں، ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائیں، ہم کرتے بھی ہیں اور ہم ڈرتے بھی ہیں، اللہ کریم ہمیں خیر کے کام عطا فرمائے اور اپنا خوف اور تقوی عطا فرمائے، اللہ کریم اپنی چاکری کے لیے، اپنی نوکری کے لیے چلا کے رکھنا، قابل نہیں ہے قبول فرما لینا، مسئلے تسبیح اور خدمت کو ہم سے نہ چھیننا، اللہ کریم اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، اتباع سنت، اللہ کریم ہمارا ایک ایک عمل اتباع سنت کے مطابق ہو جائے، ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر، اللہ سونے سارے بکاری، سارے منگتے بیٹھے ہیں، تیرے پاس خزانے، تو مالک، تو بادشاہ، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو اجتماعات میں دعا قبول فرماتا ہے، اللہ کریم اس مجمع کو قبول فرما لے، اللہ کریم جو مسافر ہیں ان کے سفر میں برکت، جو کسی کام سے نکلے ان کے کاموں میں خیر، اللہ کریم جن کو کوئی چیلنجز ہیں ان کے چیلنجز دور فرما، اللہ کریم جن کے کوئی پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو پورا فرما، جن کے کورٹ کچہری لگے ہیں کیس مقدمے ان پہ رحمت فرما، جو نفس روح اور جیلوں کے قیدی ہیں ان کو نجات عطا فرما، جو جسم روح کا رزق مانگتے ہیں اللہ کریم فراوانی، جاودانی، بارشیں کر دے رزق کی، اللہ کریم میرے دیس کی خیر،
اللہ کریم ان کی بارشیں، اس کے موسم، اس کی ہوائیں اللہ کریم بے لگام نہ کر دیں، اللہ کریم مخلوق کی مدد فرمائیں، اللہ کریم سرحدوں کی حفاظت، اللہ کریم ایٹمی نظام کی حفاظت، عوام کی حفاظت، بادشاہوں کی حفاظت، اللہ کریم انڈیا کے مظلوم مسلمانوں پہ اپنی رحمت، اپنا فضل، ان کی عزتوں عفتوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم اس وقت سوشل میڈیا کی چالیں زلیخا کی چالیں ہیں، اللہ کریم نیٹ اور ویب سے میں بچا، تو یوسف علیہ السلام والا رب بھی ہے نا، تیرے پاس کنجیاں ہیں، للہ جنود السماوات والارض، تیرے پاس لشکر ہیں، للہ مقالید السماوات والارض، تیرے پاس چابیاں ہیں، تو غافر الزام قابل تو معاف فرما دے، قبول فرما دے، ہمارے والدین پہ رحم، ہمارے ساتھیوں پہ رحم، ایک ایک فرد کی دعا عافیت برکت سے قبول فرمائیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد، استغفر اللہ العظیم، آمین آمین، ارحمنا یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا، نئے آنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ وعلیکم سب کو السلام۔ بیٹھنے پہ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم نے آج ہمیں اپنے نام کی برکت کے لیے بٹھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج 5 محرم الحرام ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو سورت قدر کا عمل کر رہے ہیں، چاند کی پہلی رات کے ساتھ ایک بار پڑھتے ہیں، دوسری رات 2 بار سورت قدر، تیسری بار 3 بار سورت قدر، آج کیونکہ 5واں دن ہے تو آج رات 6ٹھی رات ہے، تو آج 6 بار سورت قدر آپ نے پڑھنی ہے۔ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ بارش میں سورت قدر پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور بارش کی حالت سے جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں، بارش کو دیکھ رہے ہیں یا اس میں نہا رہے ہیں یا چل رہے ہیں، تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بارش میں کبھی آپ نکلا کریں، چلا کریں، نہایا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں نکلتے تھے اور اپنا کپڑا اپنے بازو سے، جسم سے ہٹا دیتے تھے کہ بارش پڑے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ساتھ ساتھ دل میں آپ ذکر بھی کرتے جائیں، دعا بھی مانگتے جائیں، بارش میں بیٹھا کریں، بھاگا نہ کریں اتنا اے سی کے سامنے، کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہے، ابھی تازی تازی اللہ سے ہو کے آئی ہے، عرش سے اتری ہے اور ہم سے گلے لگا رہے ہیں، ہمارے جسم سے وہ لگ رہی ہے، وہ نورانی قطرے ہیں، تو اس وقت دعا بھی مانگا کریں، سورت قدر بھی پڑھا کریں۔ اور یہ جو چاند کے ساتھ سورت قدر کا عمل ہے، یہ انشاءاللہ العزیز کب تک ہے؟ 15 تک، فل مون تک، اس کے بعد چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس عمل کو ہم روک دیں گے، پھر نئے چاند پہ کرنا شروع کریں گے۔ آج رات سے 6 بار ہم نے سورت قدر پڑھنی ہے، اور سورت فاتحہ کا جو عمل شب جمعہ میں 70 بار سے ہم شروع کرتے ہیں، ہر رات 10 بار کم کرتے جاتے ہیں۔ آج وینسڈے ہے تو آج کتنی بار پڑھیں گے؟ آج ہم نے 10 بار سورت فاتحہ پڑھنی ہے، تو کل شب جمعہ میں پھر 70 سے شروع کر دیں گے، پھر ہر رات 10 کرتے جائیں گے۔ یہ عمل آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ 9-10 محرم کب ہے؟ جس کا روزہ ہم نے رکھنا ہے وہ 7 اور 8 اگست کو ہے، سنڈے اور منڈے کو، اتوار اور پیر کو۔ پیر کا روزہ لازمی رکھنا ہے، وہ 10 محرم الحرام ہے، جس دن سارے انبیاء کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ ایک دن پہلے اور یا ایک دن بعد، یعنی 2 روزے ملانے ہیں، یا تو آپ منڈے ٹیوزڈے کا رکھ لیں یا آپ سنڈے اور منڈے کا رکھ لیں، تو 2 روزے آپ نے انشاءاللہ العزیز رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو حب اہل بیت پہ جو کلاس ہوگی، اہل بیت کی محبت، ان کے حالات، اس پہ جو کلاس ہوگی، وہ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اور عافیت کب ہوگی؟ آپ سب کو پتہ ہے، سیٹرڈے اور سنڈے کو، یعنی وہ شب 9 اور 10 کی شب کو ہوگی وہ کلاس۔ جو ہفتے کی کلاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری اگلے دن کی اتوار کی 9 کی کلاس ہے، اور جو اتوار کی کلاس ہے وہ 10ویں رات شروع ہو چکی ہوگی، تو 9 اور 10 کی شب کی کلاس ہے، سیٹرڈے اور سنڈے 9 سے 11 تک۔ انشاءاللہ ہم حب اہل بیت کی بات کریں گے بشرط زندگی اور عافیت۔ اللہ کریم آپ سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اس مہینے میں ہر عشاء کے بعد 100 بار کلمہ طیب ضرور پڑھیں، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم اس کلمے کی محنت کے لیے ہمارے بچوں کو دعوت کے لیے دائی کے طور پہ قبول فرمائے، اخلاص، تاثیر اور عاجزی کے ساتھ۔ اخلاص، تاثیر اور عاجزی میں کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو بدلہ نہیں ملے گا۔ اگر دنیا کے لیے چلیں گے، واہ واہ کے لیے چلیں گے، تو پھر ساٹا ہو جائے گی۔ جب اللہ کے لیے چلیں گے تو کوئی پھول پھینکے یا دھول فرق نہیں پڑے گا، کوئی نام، کوئی شہرت، کوئی مقصد نہیں ہے نا۔
تو اخلاص اس لیے کہتی ہوں، تاثیر اس لیے کہتی ہوں کہ اگر تاثیر نہیں ہوگی تو دیکھیں اس وقت یوٹیوب پہ آپ کے پاس ایک کلک پہ بڑے سے بڑے علماء کے لیکچر ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو برکتوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. تو پھر اگر آپ کے پاس تاثیر نہیں ہوگی تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. تاثیر کیا ہے؟ تاثیر عند اللہ ہے، عرشوں سے اترتی ہے. میرا رب جس کی زبان کو چاہے عطا فرما دے کہ وہ بات کرے، آپ کے دل کو لگے اور آپ کو عمل کرنے کو دل چاہے. تو اللہ پاک سے اخلاص بھی مانگے، تاثیر بھی مانگے. اور عاجزی کس لیے کہتی ہوں؟ کیونکہ اگر عاجزی نہیں ہوگی تو علم کا گھمنڈ اور تکبر اور یہ مجموع کو لگا کے بیٹھنا یہ بندے کو لے ڈوبتا ہے. یہ ٹو مچ عقیدے خراب کر دیتی ہیں. مسنوں پہ بیٹھنے والوں کی جو جنت ہے نا وہ بڑی خطرے میں ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات جو آگے آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں وہ اتنے اللہ والے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا دیں تو میرا رب اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ ان کی قسم پوری کرے. یہ اس کا نظام ہے کہ اس نے کسی کو اپنی نوکری کے لیے علیحدہ کر کے بٹھایا ہوا ہے، لیکن ہم سب ایک ہی ہیں. اور یہ خیال اور یہ گمان کبھی نہ آئے کہ ہم استاد ہیں یا ہم دوسرے سے بہتر ہیں. تو اس طرح سے عاجزی کے ساتھ چلیں تو وہ چلا کے رکھے گا. تو اپنی نسلوں کے لیے جب یہ کلمہ پڑھیں محرم الحرام کی راتوں میں عشاء کے بعد تو یہ دعا کریں کہ اللہ کریم عاجزی اور تاثیر کے ساتھ چلا کے رکھیے گا، تکبر سے بچائیے گا. علم کا تکبر لے ڈوبتا ہے. اللہ کریم آپ سب کی حاضری کو لگائے، آپ سب کے دل میں جو دعا ہے اس وقت وہ عافیت برکت کے ساتھ قبول ہو جائے. سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا عطا فرما دے، ہمیں اپنا دست شفقت دے دے، اور انشاءاللہ وہ دے دے گا. اس گھڑی کو وہ قبولیت کی گھڑی بنا دے گا. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ. اگر مجھے آتا ہوگا تو میں بتاؤں گی، ورنہ اپنے استادوں سے پوچھ کے بتاؤں گی انشاءاللہ. جی چلیں پھر ٹھیک ہے، آخرت کی تیاری کرتے ہیں. آپ بھی کریں، میں بھی کرتی ہوں. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو اللہ پاک آپ سب لوگوں سے راضی ہو جائے، آپ سب لوگوں کو اپنی ایمان میں رکھے، آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب لوگوں کو صحت، زندگی، تندرستی، عافیتیں دے، آپ سب لوگوں کی اور امت کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. پوری امت کے والدین پہ رحم کرے، اولادوں پہ رحم کرے، نسلوں پہ رحم کرے، ساتھیوں پہ رحم فرمائے. اور انشاءاللہ آپ سے جڑا، ان سے جڑا ایک ایک فرد فلاح اور خیر پا جائے. اور انشاءاللہ العزیز ساری امت کو جنت الفردوس میں انشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ کریم عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت انشاءاللہ عطا فرمائے. اور ہماری بچیوں کو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں اور اولادوں جیسے انشاءاللہ شرم و حیا اور پردے عطا فرمائے. ان کی عزتیں دوپٹے آنچل سب سلامت رہیں. اور انشاءاللہ عزیز ہمارے بیٹوں کی بھی عظمتیں اور عصمتیں، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، اور انشاءاللہ اہل بیت جیسی ہوں، صحابہ زادو جیسی ہوں، خائے مدینہ جیسی ہوں انشاءاللہ. اور اللہ کریم ان آبگینوں کو ضائع ہونے سے بچائے اور ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ کریم جتنے کائنات میں بیمار ہیں ان سب کو صحت، عافیت انشاءاللہ ان کے رگو پے میں انشاءاللہ اپنی رحمت کی لہر دوڑا دے، اور ان کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہ ہو. اللہ کریم جو کسی مسئلے میں پڑا ہوا ہے اللہ کریم اس کا مسئلہ حل کر دیں. نیک سوالے زوج اولادوں کو عطا فرمائے، ان کی گودیں بھریں. اللہ کریم جس کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، اللہ کریم جس کسی کی کوئی آس امید ٹوٹ گئی ہے مس کیریج کے نام پہ، اللہ کریم ان کا بہترین بدل عطا فرمائے. اللہ ایسی نسلیں عطا فرمائے کہ جو ہماری قبروں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے ٹھنڈک، خوشی اور عافیت کا باعث ہوں. ہماری آنکھوں کا، ہماری نسلوں کو کبھی آنسو نہ بنانا، اولاد کا دکھانا. اللہ کریم ہمارے کندھے بڑے کمزور اور بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں. اللہ کریم یہ کندھے اولادوں کی پریشانیوں کا بوجھ اٹھانے جوگے نہیں ہیں. اللہ کریم رنجی سے بچانا، ڈپریشن سے بچانا، اللہ کریم ٹینشن سے بچانا. اللہ کریم اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کے رکھنا، اپنے گھر کے دروازے کھولنا، کسی بے ادبی کی وجہ سے اپنے گھر کی آنیاں جانیاں ہم پہ بند نہ کر دینا. اللہ کریم بار بار حج عمرے پے در پے عطا فرمانا. اللہ کریم اپنی نسلوں کو تیرے گھر کے دروازے کے آگے لے کے کھڑے ہوں اور کہیں کہ اللہ سونے میں ان کو لے آئی، تو انہیں قبول کر لے. یہ کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں اللہ کریم فقیر کی جولی کے ہیں، تو انہیں قبول کر لے. اللہ کریم ضرور عطا فرمانا. اے میرے کریم مالک ہماری نسلوں کے ایک ایک فرد کو اللہ کریم ذی الحج کی حج کے دنوں میں مینا کا قیام، اللہ کریم عرفہ کی دعائیں، اللہ کریم طواف زیارہ، مزدلفہ
खैरात उन्हें जरूर अता फरमाना, किसी एक फर्द से भी ये मौका ना छीनना। अल्लाह करीम बार बार बुलाना, जो नहीं गया उसे जरूर बुला, जो एक बार गया वो बार बार जाए। अल्लाह करीम जिन बच्चों की शादियां मंगनियां अल्लाह करीम रिश्ते तय पा रहे हैं, उनमें बरकतें डालना, अफीयतें डालना, खैरें डालना। जिनके नहीं हुए उनके लिए राहें बनाना। अल्लाह सुने तूने हर बच्चे का जोज लिखा हुआ है, मेरे करीम मालिक आसानी से मिलवा दें। अल्लाह करीम हमारी बेटियां दूसरों के घरों में नूर बन के उतरें, अल्लाह करीम रहमत बन के उतरें, आफियत बन के उतरें, मोहब्बत का पैगाम बन के उतरें। अल्लाह करीम तोड़ने वालियां ना हों, जोड़ने वालियां हों। अल्लाह करीम हमारे बेटे भी दूसरों के लिए अल्लाह करीम नूर का बायस बने। अल्लाह करीम अपने अपने ससुराल वालों के लिए दुख और तकलीफ और अजियत का बायस ना बने, हमारे लिए इज्जतों का बायस बने। अल्लाह करीम शर्मिंदगी का बायस ना बने। अल्लाह करीम हमारी जुबानों को कंट्रोल अता फरमाए, इनमें से अल्लाह करीम नूर छलके नूर निकले, इनकी हिफाजत पे फरिश्तों को लगाएं। अल्लाह करीम इनसे ऐसा कोई बोल कोल ना निकल जाए जो हमारी आखिरत को बर्बाद कर दे। अल्लाह करीम इसमें इनमें से कोई ऐसा बोल ना निकाल देना कि जो इंसानों के दिलों को दिखा दे तू तो मोमिनीन के दिलों का बासी है, बादशाह है। अल्लाह करीम हम किसी का दिल ना दुखाएं। अल्लाह सोने हमारा माल खैर के कामों में लगे। अल्लाह करीम जहां जहां हमारे माल का कोई कतरा कोई जर्रा जा रहा है, अल्लाह करीम वो नेक लोगों पे खर्च हो। अल्लाह करीम हमारा माल नेक लोगों पे लगे। अल्लाह करीम जहां जहां जाए वहां वो नूर का कतरा बन के उतरे, रहमतें बन के उतरे। वहां पे शादाबी आए, फरावानी आए, इल्म आए, हिल्म आए, मार्फत आए, रब शनासी आए। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, इस वक्त बड़ी मखलूक तेरी परेशान है, गुर्बत के हाथों, बेरोजगारी के हाथों, तंगदस्ती के हाथों, झगड़ों के हाथों, तलाकों के हाथों, बेजोड़ रिश्तों की वजह से। अल्लाह करीम तू रहमत कर दे, फजल कर दे। अल्लाह करीम जिन बच्चों में कोई इलादगियां कोई तोड़ पैदा हो गया है, तू जोड़ पैदा कर दे। अल्लाह सोने तूने नस्लें औलादें दी हैं, उनकी सही तरबियत की तौफीक अता फरमा। हम बड़े कमजोर हैं, हमारे जिस्म भी कमजोर, ना कोई तकवे का दावा है, ना कोई फकीरी दरवेशी का, ना कोई इल्म है, ना कोई हिल्म है, खाली खुली से हैं। लेकिन तेरी रहमत पे बड़ी उम्मीद और बड़ा आसरा है। ए मेरे सोने मालिक, ए मेरे दाता, ए मेरे बादशाहों के बादशाह, ए मेरे तख्त ताज बांटने वाले, ए मेरे बख्त और नसीब देने वाले, तू अपने खास दरवाजों में से नस्लों के लिए बख्त तख्त आजजी के साथ लिख दे। बदबख्तियां मिटा दे, दूर कर दे, गुनाहों को मिटा दे, फरिश्तों को बुलवा दे, और अपनी रहमत के दरवाजे सदा वाह करके रखना, राजी रहना, राजी बेरजा रखना। अल्लाह करीम हमारे वालदैन पे बड़ी रहमत करना, जो कब्रें ओढ़ के सो गए उनकी कब्रों को बड़ा कुशादा करना, और हम कोई ऐसा अमल ना करें जो उनकी कब्रों के लिए तकलीफ और अजियत का बायस हो। हमें उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाना, हमारा एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक सांस उनकी कब्रों के लिए नूर और रोशनी का बायस हो। अल्लाह करीम जिनके वालदैन हयात हैं, अल्लाह करीम उनका हक पहचाने। अल्लाह करीम ये तौफीक बख्शना कि वो हमसे राजी रहें। अल्लाह करीम वो हमसे राजी रहें, हम उनकी दुआओं से ना निकलें, और हमारे बच्चे कहीं हमारी दुआओं से ना निकल जाएं। अल्लाह करीम वो वालदैन और बच्चों का जो नाजुक सा रिश्ता है, अल्लाह करीम इस डोर को सदा आफियत के साथ जोड़ के रखना, तोड़ से बचाना, औलादों नस्लों बहन भाइयों को जोड़ के रखना, तफरकों से बचाना। अल्लाह करीम झगड़ों से बचाना, खानदानों को लड़ाइयों से बचाना। ए मेरे करीम मालिक, देश प्रदेश की खैर, इस प्रदेश में हम बसते हैं, अल्लाह करीम यहाँ हमारी इज्जतें महफूज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माल के ज़राए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ईमान की दौलत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम तहदीस नेमत के तौर पे तेरी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लकल शुक्र। अल्लाह करीम इस देश को सलामत रखना, इन्हें अपना तारफ कराना, यहाँ तेरी अजानें गूंजे, यहाँ कलमे की आवाज फैले, यहाँ हम बैठ के तेरा जिक्र कर रहे हैं और कोई रोक रुकावट नहीं है। अल्लाह करीम यहाँ सेहत सलामतियां इन फजाओं में आए। अल्लाह करीम इस उम्मत को, इस नस्ल को, यहाँ के लोगों को दुखों से बचाना, और हमें अच्छे तरीके से इनके साथ रहने की तौफीक देना, कि हमारे इखलाक को देख के ये दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए। अल्लाह करीम परदेश में है, देश की खैर, अल्लाह करीम हमें देश की अच्छी खबरें सुना। अल्लाह करीम जब वहां से सैलाब की, दुखों की, लाकानूनियत की, बेइंसाफी की अल्लाह करीम खबरें आती हैं, तो अल्लाह करीम हमारा दिल दिल बहुत दुख जाता है। अल्लाह करीम तुझे पता है, अल्लाह करीम हमारी जड़ें हमारे देश में हैं। अल्लाह करीम हमारी जड़ों को कायम दायम रखना, उस देश की
سلامتی کی تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم، اسے دشمنوں کے ناپاک عزائم سے بچا کے رکھنا اے میرے کریم مالک، ہمارے بہن بھائیوں کی خیر، ہمارے بھانجی بتیجیوں کی خیر اللہ کریم، ہمارے پیاروں کی خیر، ہمارے گروپس ان سے جڑا ایک ایک فرد، ان سے جڑا ایک ایک فرد، اور اللہ کریم اس پورے پروگرام کو آرگنائز کرنے میں جو محنتیں جس نے دامے دل میں سخنے قدمے اور جنہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ کریم یہ سلسلے چلتے رہیں، اللہ کریم ان سب کو ایک ہی پیمانے سے اللہ کریم عطا فرمانا، بولوں کو انمول کرنا، اور جنہوں نے یہ دعا مانگی ہے اللہ کریم ان کو بھی قبول فرمانا اللہ کریم، ہر ایک کی خیر، امت مسلمہ کے جن و انس کی خیر، اس دعا کی تاثیر اللہ کریم ہمیں، ہماری نسل، پوری امت کے جن و انس کو اللہ کریم، مسافروں کو، ہر ایک فرد کو ملے، ہر ایک کو عافیت کی چھتیں، برکتوں کی چھتیں، کسی کو بے گھر بے در نہ رکھنا اے میرے کریم مالک، ہر ایک کو اپنی چھتیں عطا فرمانا اللہ کریم، اپنی رحمت سے بن مانگے ساری خیر عطا فرمانا، نظر بد سے بچانا اللہ کریم، جھوٹ چوری چغلی رذائل اخلاق سے بچانا اللہ کریم، 5 وقتہ نمازی اللہ کریم، نماز کو قائم کرنے والا، خشوع والی نماز، خشوع والے سجدے، خشوع والے اللہ کریم رکوع، اللہ کریم دعاؤں کی توفیق، ہمارے قرآن میں برکت، ہم قرآن زیادہ سے زیادہ یاد کریں اللہ کریم، اور پڑھتے چلے جائیں اور جنت کے درجات چڑھتے چلے جائیں، جو تیرے وعدے ہیں تو اس کے مطابق بلندیاں عطا فرماتا چلا جانا اللہ کریم، جو قرآن یاد ہے وہ بھولے نہ اللہ کریم، اس میں برکت ڈالیں، جتنے حفاظ ہیں ان کی حفاظت، ان کے قرآن کی حفاظت، اور اللہ کریم ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کریم توفیق عطا فرمائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اللہ کریم، جتنے لوگ 1 کروڑ درود شریف کی نیت کی ہے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کریم، انہوں نے جتنا بھی پڑھا ہے، لاکھ پڑھا ہے، 50,000 پڑھا ہے اللہ کریم، ان سب کو اپنے ہاں کروڑ والوں میں ہی لکھیں، ارب خرب والوں میں ہی لکھیں، تو اپنی شان کے مطابق ان کے درود شریف میں برکت ڈال دے اللہ کریم، برکت ڈال دے، اور محرم الحرام کا قرآن جلدی ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اہل بیت کو، تیرے نبی کے پیاروں شہزادوں کو ہدیہ کر سکیں اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، جتنے بے روزگار ہیں ان کے روزی روٹی کے دروازے کھولے اللہ کریم، جتنے بے آسرا ہیں انہیں آسرا دے، جو کمزور ہیں انہیں قوی کر دے اللہ کریم، جو دین سے دور ہیں ان پہ ہدایت کے دروازے کھولے اللہ کریم، عطا فرمائے، عطا فرمائے، عطا فرمائے، کرم فرمائے، کرم فرمائے، کرم فرمائے، دروازے کھولے، دروازے کھولے، رحمتیں کریں، فضل کریں، کرم کریں، بن مانگے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو اپنی رحمت کی چھاؤں عطا فرمائیں اللہ کریم، جو مانگا وہ بھی دیں، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا لیکن آتا نہیں ہے نا اللہ کریم، ایسے ہی فقیر ہیں، بس فقیر تو بس ایویں ہی ہوتے ہیں، جو ان کے منہ در آتا ہے بس بولتے چلے جاتے ہیں، تو بادشاہ ہے نا جو ہمارے لیے بہتر ہے، جس میں خیر ہے وہ عطا فرما دے، جتنے لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، چاہا، امید رکھی، نہیں رکھی اللہ کریم، ان سب کی جھولیاں بن مانگے عافیت، خیر اور برکت کے ساتھ بھر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وإتراته وأصحابه أجمعين آمين اللهم آمين ارحمنا يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ فی امان اللہ فی جوار اللہ آمین. کیا I don't know what you're saying. Not yet.